بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا دل کتنے دنوں بعد ہم بستری کرنے کو کرتا ہے، آج اسی بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عورت میں کتنے دنوں میں قربت پیدا ہوتی ہے، کتنے دنوں بعد اس کا دل قربت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور مرد کا دل کتنے دنوں میں طلب محسوس کرتا ہے، اس بات کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ نئے جوڑے وہ زیادہ سے زیادہ قربت کرتے ہیں۔ اب ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن ہر رات میں ایک بات ضرور کرتے ہیں۔ اب عورت ہے، اس کے ایک مہینے میں 4 سے 5 پیریڈ نکل آتے ہیں، باقی بچتے 24-25 دن اس میں اس کے جسم کو تیار ہونا ہوتا ہے دوسرے مہینے کے لیے۔ اس میں حیضہ 15 دنوں میں ایک ہی بار بچہ دانی میں آتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کی قربت وہ مہینے میں ایک بار یا زیادہ 2 بار ہوتا ہے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر تولیدی جراثیم بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے مرد کے اندر ہر 3 یا 4 دنوں میں قربت تیار ہوتی ہے، اس لیے ان کا دل کرتا ہے کہ وہ قربت کرے۔ شروع میں یہ عام سی بات ہوتی ہے کہ جب تک خواتین کو پریگننٹ نہ ہو جائے اس کام کو فرض سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ زیادہ قربت اختیار کرنا صحت پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ عورت میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ 5 دن میں خون کی ولیدو صاف ہو جائیں گے، مرد کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، لیکن مرد کے اندر قربت ہوتی ہے وہ عورت کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مرد کی صحت پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا، مگر عورت کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قریبی مزاج کو سمجھیں، ایک دوسرے کو اتنا وقت دیں کہ دلی طور پر راضی ہوں، اور آپ کے ساتھ ان لمحوں کو تسکین حاصل کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ شوہر باہر سے تھکا ہوا آتا ہے اور ذہن کو فریش کرنے کے لیے وہ قربت کرتا ہے۔ دوسری بیوی بھی تھکی ہاری ہوتی ہے لیکن شوہر کے لیے حاضر رہتی ہے کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کو قابو رکھنے کا یہی طریقہ ہے، نہ ہو کہ ان لمحوں تسکین حاصل کرنے کی بجائے آپ لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو تسکین کے لیے عورت کے پاس آتا ہے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے عورت سے دور ہو جاتا ہے، اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے تو بیوی کے تانے بازیاں ہوتی ہیں کہ میں آپ کی کون سی خواہش پوری نہیں کرتی کہ آپ نے دوسری عورتوں کے پاس جانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ عورت کو شادی سے پہلے قربت کے بارے میں مکمل علم ہو تو وہ اپنے شوہر کے قربت کو قابو کر سکتی ہے کہ روزانہ قربت کرنی ہے یا نہیں، کیسے صحت مند رہا جا سکتا ہے۔ اس سے مراد کہ جس سے میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے ایک دوسرے سے مطمئن ہو جائیں۔ تو ناظرین، بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنا چاہیے؟ سوال میرا ایک دوست حافظ ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 بار کر سکتے ہو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 1 بار۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن بعد کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر مرنے کی تیاری کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح؟ براہ کرم اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔
मोहतरम नाज़रीन, शरन इस सिलसिले में दिनों की कोई तजदीद नहीं है। अय्याम ममनुआ के अलावा कभी भी बीवी से हम बिस्तरी की जा सकती है। अलबत्ता मिजाज व कुव्वत के एतबार से अफराद की नौबतें मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को मलहूज रखना चाहिए। बाज़ औक़ात कसरत जमा बहुत सी बीमारियों का सबब बन जाता है और सवाल में जो हदीस लिखी गई है वो नहीं मिल सकी। उलमा इकराम इस मसले के बारे में कि जब औरत हैज से फारिग हो तो क्या खून बंद होते ही हम बिस्तरी कर सकते हैं या गुस्ल करना जरूरी है, इस मसले की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो कि दर्ज झेल हैं। अगर हैज पूरे 10 दिन मुकम्मल होने पर बंद हुआ तो पाक होते ही सोहबत करना जायज है, अगरचे अभी गुस्ल ना किया हो। अलबत्ता मुस्तहिब ये है कि गुस्ल के बाद सोहबत की जाए। अगर 10 दिन से कम में पाक हुई लेकिन आदत के दिन पूरे हो चुके थे तो सोहबत उस वक़्त जायज है जब औरत गुस्ल कर ले। अगर मर्द या पानी ना होने की वजह से तयम्मुम करना हो तो तयम्मुम करके नमाज भी पढ़ ले, या फिर नमाज का वक्त वो वक्त जिसमें पाक हुई खत्म हो जाए। अगर वो वक्त इतना कम था कि गुस्ल करके कपड़े पहनकर अल्लाह अकबर ना कह सके तो फिर अगली नमाज का वक्त भी गुजर जाए, इस सूरत में बगैर तहारत भी इससे सोहबत जायज हो जाएगी, वरना नहीं। वाज़ा रहे कि गुस्ल में इतनी ताखीर करना कि नमाज कज़ा हो जाए हरामो गुनाह है। एक जमा से दूसरे जमा में वक्फा कितना होना चाहिए जिससे कुव्वत मर्दाना में कमी वाक़े ना हो, और जब भी जमा किया जाए इससे हकीकी लुत्फ हासिल हो। हकीकी लुत्फ हासिल होने से मर्द की जिनसी कुव्वत कमजोर नहीं होती और औरत भी मुतमईन और खुश रहती है। तिबी लिहाज 3 से 7 यौम बाद जमा करना चाहिए। 3 दिन में सुपरमज बनते हैं और 4 दिन बाद तहलील होकर जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि दिन में 2 बार या रोजाना जमा करने से चंद ही रोज में शदीद कमजोरी, सुस्ती और ब्लड प्रेशर लाहक हो सकता है और अक्सर जोड़ों का पानी खत्म हो जाता है। जवानी में गूदे आवाज करना शुरू कर देते हैं। इस नुकसान की किसी भी सूरत तलाफी नहीं हो सकती। खिलाफ वर्जी करते रहने से आखिर अफसोस करना पड़ता है। ज्यादा मनी का अखराज बार बार नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज इंसानी जिस्म में वाफिर मिकदार में नहीं बनती। तिब्बी लिहाज 4 से 7 यौम बाद जमा करने से जिस्म में किसी किस्म की कमी या कमजोरी नहीं होती और कुदरती हकीकी लुत्फ हासिल होता है। तमाम जिंदगी तक मुख्तलिफ अमराज से बचा जा सकता है। जज़ाकल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो सवाब की नीयत से शेयर कर दें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।